ہلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جامعہ سمدیہ پھبون شریف سے خادم بول رہا ہے، انفاس الحسن۔ جی علی جناب، بداشی بخیر ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ اجی بھائی، اس وقت آپ کا ایک بیان بہت چرچا کا سبب بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، اس وقت آپ کی شہرت ایک دم عالمی پیمانے پر اس بیان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بتائیے، کمال کی بات صحیح ہے۔ یہ جو طلاق ثلاثہ سے متعلق جو آپ کا بیان آیا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ مولوی آدمی ہیں، مدرسے جی، میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، کچھ جانتے بنتے نہیں ہیں۔ ارے کیسی بات کر رہے ارے ہم ہیں؟ لوگ درسگاہ کے آدمی ہیں، مولوی آدمی جی ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہی جی جی پڑھاتے جی رہتے ہیں۔ آپ حضرات سیاسی میدان بھی رہتے ہیں اور عالمی سطح پر آپ حضرات کا تعارف ہے۔ اب آپ حضرات کو جو معلومات فراہم ہو سکتی ہے، ہم لوگ کو کہاں ہونے پائے گی؟ تو میں نے سوچا کہ میں ذرا آپ ہی سے صحیح طور پر آپ کے کلمات کے ذریعے میں اس کی توضیح سن لوں، تاکہ مجھے مزید اطمینان ہو جائے۔ جی۔ تو اس جو بیان آیا ہے اس سے متعلق جو آپ نے تائید فرمائی ہے، تو اس تائید سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، میری اس بل کی تائید نہیں ہے۔ جی وہ بل تو دیکھیے ہماری آپ کی سب کی مرضی کے خلاف ہی آیا ہے۔ جی سن رہا ہوں میں آپ کی بات۔ جی، تو اب یہ ہے کہ اچھا، بل لایا بھی اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچانی ہے، اصل مقصد ان کا۔ نہیں، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ مولانا توقیر رضا قبلہ نے یہ اعلان فرمایا ہے، یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودی سے یہ کام کروا لیا جو علماء کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، جی، یہ صحیح تو بات وہ ہے۔ کون سا عمل صالح ہے جو مودی سے کروا لیا گیا؟ حضرت میں اس کو آپ کی زبان سے اس کی توضیح ہاں سننا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، سنیے سنیے۔ دیکھیے، ہماری لڑائی 3 طلاق کے لیے تھی جی کہ کورٹ اسے 3 نہیں مانتا تھا، اسے 1 مانتا تھا، جبکہ پرسنل اللہ کے مطابق 3 طلاق ایک بار میں اگر دی گئی تو اگرچہ اس نے گناہ کیا، جرم کیا، لیکن طلاق واقع ہو گئی۔ یہی پوزیشن تھی نا۔ جی بتائیے، میں سن رہا ہوں، جی بولیے گا۔ سپریم کورٹ کا 3 ہو یا 30 ہوں، وہ کہتا تھا ایک بار میں ایک ہی مانی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے تو یہ کام جو ہے یہ حکومت کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ کوئی قانون بنائیے، اس کو ہاں، پاس کیجیے۔ میں یہ سپریم کہہ کورٹ رہا نے ہوں کوئی کہ فیصلہ ہی نہیں کیا تھا اس سلسلے میں۔ نہیں، سپریم کورٹ 3 طلاق کو طلاق مانتا ہی نہیں تھا، وہ 1 مانتا تھا۔ اچھا، ہماری لڑائی کورٹ سے یہی تھی کہ 1 نہیں 3 ہوئی تو 3 ہوئی۔ اب جب یہ بل لے کے آئے ہیں تو بل باقی آپ کی طلاقوں پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طلاق احسن جو ہے، جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے کوئی، یہ طلاق بدعت جو ہے جو بیک وقت دے دی جاتی ہے غصے میں یا نشے میں، اس پر انہیں اعتراض ہے اور اس پہ انہوں نے سزا طے کی ہے۔ تو سزا تو تب دیں گے نا جب 3 کو 3 مانیں گے، 3 اچھا، کو 1 مانیں گے تو سزا نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ہم اپنی لڑائی جیت گئے کہ 3 کو 3 مان لیا انہوں نے۔ آپ نے بل کو ہم پڑھا ہے؟ جو بل نہیں پاس نہیں، ہوا آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ وہ سب جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ ایسا مولانا صاحب، یہ بل سامنے موجود ہے یہاں پر، ہاں سمجھ گئے آپ؟ جی آپ بہت مولانا صاحب قبلہ، بہت افسوس کی بات ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ ہم لڑائی جیت گئے کہ 3 کو 3 مان لیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، سربار معاذ اللہ۔ وہ تو یہ کہہ رہا کہ تب بل میں یہ ہے کہ طلاق پڑے گی نہیں اور 3 سال جیل میں رہنا پڑے گا، اور جیل سے آنے کے بعد بیوی کو پھر رکھنا پڑے گا، یہ قانون پاس کیا ہے اس نے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ارے ایسا نہیں، پورا بل موجود لکھا پالی، سنواؤں پوری عبارت آپ کو؟ اچھا، میری بات سنیے، جی، میری بات سنیے۔ اب آپ بتائیے، اس کا یہ فیصلہ کہ طلاق پڑے گی نہیں اور ہاں 3 سال جیل میں رہنا پڑے گا، اور 3 سال ہاں جیل میں رہ کر نفقہ دینا پڑے گا، اور جیل سے ہاں نکلنے کے بعد بیوی کو پھر رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ طلاق مان لے تب بھی فیصلہ کیوں کرتا کہ رکھنا پڑے گا؟ ہاں، رکھنا پڑے گا فیصلہ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ طلاق نہیں مان رہا ہے، بالکل ہی طلاق نہیں مان رہا ہے۔ جی
وہ کہہ رہا ہے یہ 3 طلاق دینا لغو ہے، بل میں یہ سامنے بل موجود ہے ہمارے، یہ وہ 3 طلاق لغو ہیں، اور 3 سال کی سزا بھی، اور سزا سے نکلنے کے بعد میں پھر بیوی کی طرح اس کو رکھنا پڑے گا، یہ قانون بنایا، رکھنا پڑے گا۔ حضرت اب سنیں گے بات کو، جی قانون جرم کی سزا دے گا یا بلا جرم کے سزا دے گا؟ نہیں دے گا، نہیں وہ تو سنیے، وہ تو اندھا قانون ہے، یہ تو قانون کی بات مت کیجیے، جو بغیر جو چاہے دھاندلی کرے اس کے لیے آپ کیا کریں گے بھائی؟ نہیں تو یہ تو ان کی دھاندلی ہے کہ طلاق بھی نہیں پڑے گی، یہی تو ویسے وہاں اعتراض کر رہا تھا، طلاق بھی نہیں پڑے گی، جیل بھی جانا پڑے گا، اور نفقہ بھی دینا پڑے گا، اور نکلنے کے بعد بیوی کو رکھنا بھی پڑے گا، یہ بل پاس کیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کام کرا لیا ہے۔ ارے تو کس جرم میں جیل جائے گا یہ تو آپ اسے مودی سے پوچھو جا کر نا، آپ کو تائید کرنے سے پہلے آپ کو اسے پوچھنا چاہیے تھا نا۔ نہیں دیکھیے ایسا ہے، میں نے اس کی تائید نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھائی، اس نے یہ کہا کہ 3 طلاق دے گا تو لغو ہے، یہ بل میرے سامنے حضرت سنیے ہماری بات، سنیے، یہ بل سامنے موجود ہے کہ طلاق لغو ہوگی، طلاق پڑے گی نہیں، 3 سال جیل میں رہے گا، نفقہ بھی۔ قانون بنا ہے، جو قانون بنا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، آپ احتجاج کریں گے، آپ کے اوپر گولیاں چلیں گی، میں اپنی قوم کو گولیوں سے بچانا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو قانون بنا ہے آپ کی مرضی کے خلاف بنا ہے، لیکن اس قانون کی موجودگی میں ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے مولانا، خدا سے ڈریے، اس طرح کے بیانات دے کر قوم کو گمراہ مت کیجیے۔